بلند صلوات. ایک دفعہ پھر صلوات. بلا کسی تاخیر آپ کے خطاب دیتے ہیں مولانا سید علی رضا رضوی صاحب آف چکوال کہ وہ آئیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں. تمام مؤمنین سے گزارش ہے کہ کل سے انشاءاللہ مولانا صاحب ٹھیک 9 بجے امام برگاہ قصر ابو طالب میں خطاب فرمائیں گے. آپ کو ریکویسٹ ہے کہ آپ ٹائم پہ پہنچ جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. قرآن وہ کتاب ہے ہماری درس کا، حق کا سیدھا راستہ، حسینیت کا مدرسہ، حسینیت کی ابتدا، یزیدیت کی انتہا. پر حبیب خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند تر صلوات. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذالک اللہ ربنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تاب اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم علیہ السلام. بلند تر صلوات. مجلس عزا کی مقبولیت کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات. بیمار مومنین و مومنات کی شفایابی کے لیے بھی زحمت فرمائیں. مل کے بلند تر صلوات. یوسف زہرا حجت خدا امام برحق کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی زبانوں کو معطر فرمائیں. بلند تر صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام والتحیات والاکرام علی بشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاءاللہ ابی القاسم محمد. والصلاة والسلام على يعصب الدين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. السلام على عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية والحكمة البالغة. أعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الصلوات.
الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الرحمن في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. صلوات. دعا ہے کریم اللہ صف عزا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. آپ جو مومنین و مومنات جتنے قدم چل کے اس عظیم ذکر میں تشریف لائے ہیں، پروردگار آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں آج کے دن سے یا گزشتہ دن سے عزاداری مظلوم کربلا بپا ہو رہی ہے، پروردگار تمام مقامات پر عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرمائے. پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں کربلا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کربلا کو سمجھ کر اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس ذکر کا صدقہ پروردگار تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. یوسف زہرا حجت خدا امام برحق کے ظہور میں تعجیل فرمائے. جتنا امام کا انتظار ہے اتنی بلند صلوات. میں اپنے موضوع میں داخل ہونے سے پہلے خصوصاً آپ تمام احباب سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ کل تھوڑا ساتھ آپ دیں گے اور تاکہ مجلس جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ اس کی ابتدا ہو سکے اور آپ احباب بزرگان دوست احباب وقت کی پابندی کیجیے. کوشش کیجیے کہ 9 بجے تک آپ تشریف دیں تاکہ مجھے اتنا وقت مل سکے کہ میں ان 10 دنوں میں صحیح معنوں میں آپ کی خدمت کا حق ادا کر سکوں. ایک صلوات پڑھ لیجیے میرے کے باواز. سامعین محترم، حاضرین گرامی، واجب القدر احباب، اس پروردگار کا شکر ہے کہ جس نے ہماری آنکھوں میں وہ بحر عشق حسین رکھا کہ جس میں سفر کرنے والوں کے متعلق اللہ کی کلی رحمت. رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان، باضمیر انسان، روشن ضمیر انسان اس سمندر میں سفر کرے گا تو اس سفر کے عوض میں اس کی منزل کا نام جنت الفردوس ہے. یعنی ذکر حسین وہ ذکر ہے کہ جس کا اجر معصومین کے نزدیک جنت ہے. اور یہ اس پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ ہمت دی، ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس صف عزا میں بیٹھ کر جناب سیدہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں. یہ ذکر کوئی عام ذکر نہیں ہے. باخدا میرے پاس چونکہ آج وقت تھوڑا ہے اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر وقت میں جتنی بھی میں آپ کی خدمت کر سکوں. یہ وہ ذکر ہے کہ جس ذکر میں انسانوں سے زیادہ ملائکہ تشریف لاتے ہیں. باخدا میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کر رہا، بالکل لگی لپٹی بات نہیں کر رہا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جہاں پر بھی حسین کی عزاداری بپا ہوتی ہے وہاں پر کچھ ملائکہ تشریف لاتے ہیں. وہ ملائکہ جب لوٹ کر واپس عرش کی طرف جاتے ہیں تو جو ہی وہ ملائکہ عرش پر پہنچتے ہیں تو وہ ملائکہ جو اس مجلس میں تشریف نہیں لا سکتے، وہ ملائکہ ان ملائکہ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے بدن سے ایک عجیب خوشبو آ رہی ہے. تھوڑا میرا ساتھ دیجیے، بہت بڑا مختصر ہے. یا وہ ملائکہ جو واپس لوٹ کر جاتے ہیں، کہاں سے؟ مجلس سے واپس لوٹ کر جاتے ہیں، اور وہ فرشتے جو عرش پر ہوتے ہیں اور آ نہیں پاتے، توجہ رکھیے گا، جو آ نہیں پاتے وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو تمہارے بدن سے خوشبو آ رہی ہے یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو وہ فرشتے جواباً بتاتے ہیں کہ ابھی ہم زمین سے واپس لوٹے کہ جہاں پر حسین کی عزاداری، جہاں پر حسین کی مجلس بپا ہو رہی تھی، ہم اسی مقام سے لوٹ کر واپس آ رہے ہیں.
تو وہ ملائکہ جو آ نہیں سکتے وہ ان سے کہتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اسی مقام پر لے چلو جہاں پر حسین کی عزاداری برپا ہو رہی تھی۔ تو وہ ملائکہ جو یہاں سے ابھی موجود ہیں آپ کے درمیان، جو واپس جاتے ہیں اور واپس جا کر وہ ان سے کہتے ہیں کہ اب تو وہاں مجلس ختم ہو چکی، اب تو مجلس ختم ہو چکی، جو ہی مجلس ختم ہوئی تو ہم واپس لوٹ کر آئے گئے، اب تو وہاں پر مجلس برپا نہیں ہو رہی، مجلس کا ٹائم ختم ہو چکا۔ تو وہ ملائکہ جو نہیں آ پاتے وہ ان ملائکہ سے کہتے ہیں کہ بھلے مجلس ختم ہو گئی ہو، ہمیں اسی مقام پر، اسی امام بارگاہ میں واپس لیے چلو، ہم اس زمین پر جا کر اپنے پروں کو مس کریں گے، پروردگار ہمیں وہی خوشبو عطا کرتے ہیں۔ اس لیے خصوصاً میں ان ایام میں تمام مومنین سے التماس کرتا ہوں، خصوصاً ان ایام میں، ماہ محرم الحرام کے ان ایام میں اپنی ذمہ داری سمجھیے اور اس عزاداری مظلوم کربلا کو وقت دیجیے، اس لیے نہیں کہ اس سے حسین کا کچھ فائدہ ہے، بلکہ اس لیے کہ ہماری آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں میں سے کوئی ایک آنسو بھی اگر رومال جناب سیدہ میں جگہ پا گیا تو ہماری بخشش کے لیے وہ ایک آنسو کافی، وہ ایک آنسو کافی ہے۔ اور باخدا کوئی لگی لپٹی باتیں نہیں ہیں، وہی باتیں جو ہمیں روایات میں، ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ کیا کمال کی روایات ہیں۔ میں نے ابھی چند روز قبل ایک کتاب کھولی، روایات میں تھا کہ ایک بندہ تھا، ایک میاں بیوی تھے، وہ گھر میں عزاداری کے مظلوم کربلا برپا کرتے تھے، 10 دن کے لیے عزاداری برپا ہوتی، جاتے ہیں اور بازار سے ایک غلام، ایک کنیز خرید کر لے آتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، یوں سمجھ لیں کہ عشرے کے لیے، 10 دنوں کے لیے، وہ ایک اجرت پر، جس طرح سے نا کہ مزدوری سے کوئی بندہ لیتے ہیں، 10 دنوں کے لیے ایک بندہ لے کر آتے ہیں اپنے گھر میں، 10 دن اس سے اپنے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں کام کاج کے لیے اپنے ساتھ مدد کے لیے رکھتے ہیں۔ تو ایک سال یہ ہوا کہ اپنے تمام امور، جو کچھ انہوں نے سامان لانا تھا، جتنا سب کچھ اکٹھا کیا، سب کچھ اکٹھا کرنے کے بعد اب ان کے پاس اتنے پیسے نہیں بچے کہ جس سے وہ اجرت پر کوئی ایک بندہ لے آئیں جو ان کی مدد کرے۔ اب اس سال گنجائش نہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ دونوں میاں بیوی گھر واپس لوٹے، جو ہی گھر واپس لوٹتے ہیں، گھر کی دہلیز پر ایک خاتون بیٹھی ہے، گھر کی دہلیز پر ایک خاتون بیٹھی ہے، آئے سلام کیا، علیہ السلام، کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کو ایک مددگار کی ضرورت ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ کے ہاں عزاداری کے مظلوم کربلا برپا ہوتی ہے اور آپ کو ان 10 دنوں کے لیے ایک مددگار کی ضرورت ہے۔ کہا ہاں بھی ضرورت ہے، کہا میں حاضر ہوں۔ اس خاتون نے کیا کہا؟ میں حاضر ہوں۔ کہا بی بی ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہا میں نے کسی چیز کا تقاضا کیا؟ میں نے کوئی چیز مانگی؟ کیا میں نے آپ سے کسی چیز کا سوال کیا کہ مجھے اتنا چاہیے؟ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، ہاں میں تمہارے گھر، تمہارے ہر کام میں مددگار رہوں گی۔ محرم الحرام کے ایام شروع ہوئے، وہ خاتون، وہ لوگ جو اجرت پہ آتے تھے، پہلے گزشتہ سالوں میں وہ جو لوگ پیسے دے کر ایک بندہ لے کر آتے تھے یا خاتون لے کر آتے تھے، ان سب سے بڑھ کر کہیں زیادہ وہ خاتون بڑھ چڑھ کر ان کے کام کر رہی ہے، چاہے وہ نیاز آمادہ کرنے کا پروگرام ہو، چاہے وہ مجلس عزا کو برپا کرنے کا پروگرام ہو، ہر کام میں وہ خاتون ان سے بڑھ کر کام کر رہی ہے۔ اور آئی بھی کس طرح ہے؟ بغیر کسی چیز کے، کوئی لینا دینا نہیں۔ ایک دن گزرا، وہ خاتون اسی طرح کام کاج کرتی رہی اور بڑھ چڑھ کر کام کرتی رہی، اور جب مجلس برپا ہوتی وہ خاتون مجلس میں بیٹھتی اور جی بھر کے گریہ کرتی تھی مجلس میں، بہت گریہ کرتی وہ خاتون۔ پہلا دن گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، 9 محرم کا دن آیا۔ اب وہ خاتون جب مجلس اختتام کو پہنچی تو اختتام کو پہنچنے کے بعد وہ جن کے ہاں مجلس تھی
اس صاحب اور اس صاحب خانہ خاتون سے ایک جملہ کہا بی بی اب مجھے اجازت دیجئے کہ مجھے جانا ہے، مجھے اجازت دیجئے کہ مجھے جانا ہے۔ کہا بی بی عاشور کا مطلب ہوتا ہے 10 دن، اصل دن تو کل ہے۔ توجہ رکھیے گا کہ یہ عزاداری کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ یہ اب کس صف پہ آ کر بیٹھے گا، یہ کوئی عام صف نہیں۔ وہ بی بی کہنے لگی بی بی روز عاشور کل ہے، کل 10 محرم ہے، سب سے زیادہ ہمیں آپ کی ضرورت کل ہے، کام سب سے زیادہ کل ہے، بڑی مجلس سب سے زیادہ کل ہے، لنگر و نیاز کا اہتمام کل ہے۔ سنو گے کیا جواب دیا؟ کہا سنو اے خاتون، میں ضرور یہاں پر رکتی لیکن میرا بیٹا کربلا میں میرا انتظار کر رہا ہے۔ سمجھنا یہ اب کہاں آ کر بیٹھے، یہ جو جملہ کہا جاتا ہے نا کہ نہ جانے کس مومن کے ساتھ سید سجاد تشریف فرما ہوں گے، یہ ہماری گنہگار آنکھیں ہیں، ہماری بصیرت اس قابل نہیں کہ ہم دیکھ پائیں، ورنہ پردہ دار میری ماں بہنوں میں کہیں نہ کہیں حسین کی ماں موجود ہوگی، کہیں نہ کہیں علی کی بیٹیاں موجود ہوں گی۔ یہ عام صف عزا نہیں ہے، یہاں پورے عقیدت اور احترام کے ساتھ آنا۔ اور آج یکم محرم الحرام کو باخدا ہر بندہ اپنے دل میں یہ نیت کرے کہ میں عزاداری مظلوم کربلا میں اس ماہ مبارک، اس ماہ محرم الحرام میں قربتاً الی اللہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، میں یہ مہینہ حسین کی محبت میں گزاروں گا، میں یہ مہینہ حسین کے لیے گزاروں گا۔ ایک اور جملہ میرے ذہن میں آ گیا، کہتے چلے ایران کے بہت مشہور عالم دین تھے، کوئی وقت نہیں ہے، مسلسل ڈائری فل ہے، مجلسیں پڑھی جا رہے ہیں۔ کاشان میں وہ محرم پڑھ رہے تھے، توجہ کیجیے گا، کاشان ممکن ہے پتہ نہیں ٹائم ہے کہ نہیں، لیکن میں جتنا وقت ہے اس میں جہاں تک پہنچ سکا یقیناً کوشش کروں گا کہ آپ احباب تک آج کوئی نہ کوئی پیغام ضرور پہنچایا جا سکے۔ کاشان میں پڑھ رہے تھے، بچوں نے ارادہ کیا کہ ہم بھی انہیں ایک مجلس پڑھائیں، ایک دن کی مجلس کی دعوت ہم بھی دیں کہ ایک مجلس ہمارے ہم پڑھیں۔ تو جس طرح اکثر علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا یہاں بھی بچے باہر گھر کے باہر سبھی لگا لیتے ہیں یا لنگر نیاز میں آگے بڑھ کر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا جس طرح یہاں ہماری یہ نوجوان نسل یہ بچے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مسجد میں آئے ہیں، امام برکاہ میں آئے ہیں، تو اسی طرح بچوں نے وہاں بھی سبیل لگاتے تھے۔ تو ارادہ کیا، ان کے علاقے میں وہ مجلس پڑھ رہے تھے مولانا صاحب، تو یکم محرم الحرام تھی، تو وہ بچے ان کو آگے سے آ لیے، انہوں نے آ کر ضد لگا دی کہ ہمیں بھی ایک مجلس پڑھ کے دیں، ایک مجلس ہمیں بھی پڑھ کے دیں۔ تو میں تو آئے سوال کر رہا ہوں، وسیم بلوچ تو جو ہے محلے کے بچے گھیر کے کھڑے ہو گئے، کوئی سانو مجلس پڑھ دیں، کیونکہ اس وقت ہمارے ہاں پاکستان میں ایک بڑا نام ممبر پہ وہی بنتا ہے، تو میں اسی کی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر وسیم بلوچ یہاں سے پڑھ کے نکلے اور باہر گلی میں بچے جو ہیں وہ انہیں گھیر لیں کہ ہمیں بھی مجلس پڑھ کے دیں، تو ان کا ریئیکشن کیا ہوگا، وہ آگے سے کیا کریں گے؟ مطلب اگر بالفعل انہوں نے فوراً نہ نہیں بھی کہا تو کم از کم وہ کیا کریں گے، میں اچھا چلو دیکھتے ہیں، چلو دیکھتے ہیں، کوئی دن نکلا، بیچ میں کوئی ٹائم بنا تو کہیں کوئی نہ کوئی آپ کی مجلس بھی پڑھ دیں گے، یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ بچوں نے کہا چلے، انہوں نے کہا تو ہے کہ میں پڑھوں گا، ٹھیک ہے۔ 2 محرم کو پھر بچوں نے آگے سے آن دیا، 2 محرم کو بچے پھر آ گئے، وہ پھر آپ نے کیا سوچا، کب ہمیں مجلس پڑھ کے دیں گے، ہماری باری، ہمارا ٹائم کب ہے؟ کہا ہاں بس میں وہ ڈائری دیکھ رہا ہوں اپنے، جب بھی جہاں بھی ٹائم بنا انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں۔ 3 کو پھر بچے آ گئے، 4 کو پھر بچے آ گئے، 5 کو پھر بچے آ گئے، اب محرم تو گزرتا جا رہا ہے، بچے بھی آخر انہیں پتا ہوتا ہے کہ 10 محرم کو آخری مجلس ہے، عزاداری ہوگی 10 محرم کو، 8 محرم کو ان بچوں کو مولانا
دے دیں. 10 محرم کی مجلس کا ٹائم مقرر ہوا. ٹھیک ہے 10 محرم آ گئے, مولانا صاحب پہنچ گئے بچوں کے ہاں مجلس پڑھنے کے لیے. بچے آ گئے, چھوٹے چھوٹے بچے سامنے بیٹھ گئے, مولانا صاحب مجلس پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے. جو بچوں نے ممبر بنایا ہوا تھا مولانا صاحب بیٹھے, مسائل محمد والے محمد پڑھے اور مسائل پڑھنے کے بعد جانے کا ارادہ کیا. ابھی اٹھے تو پھر بچوں نے آگے سے گھیر کہا نہیں ایسے تو نہیں, آپ جو ہم نے نیاز کا اہتمام کیا ہے وہ نیاز پیے بغیر ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے, نیاز پی کے جائیے گا. وہاں ہمارے ہاں جو یہ چھوٹے چھوٹے پیرج پیاری استعمال ہوتے ہیں نا, جو لوگ گئے ہیں ایران عراق کو دیکھ کے آئے ہیں, جو نہیں گئے پروردگار ان کو وہ زیارات نصیب فرمائے. وہ چھوٹے چھوٹے کپ ہوتے ہیں جنہیں عربی زبان میں استقام کہا جاتا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے استقام تھے, ان میں انہوں نے چائے ڈالی. چائے ڈال کے آگے مولانا صاحب کے پاس رکھا. سمجھیے گا اس عزاداری سے منسوب ایک ایک چیز کا مقام و مرتبہ اور احترام سمجھیے گا. یہ عزاداری کا مظلوم کربلا, یہ سب کوئی عام صف نہیں جس پر آپ بیٹھے. میں شروع میں عرض کر چکا آپ سے کہیں زیادہ تعداد اس وقت اس میں ملائکہ کی ہوگی. یہ کوئی عام صف نہیں. بچوں نے کپ میں چائے ڈالی اور آ کر پیش کر دی, انہوں نے اپنے پاس رکھی. ایک گھونٹ لیا چائے رکھ دی, ایک گھونٹ پیا چائے رکھ دی. چائے ٹھنڈی تھی تو انہوں نے سوچا اجے تو میں 5-6 بارے اور پڑھ رہے ہیں, تو اگر میں یہ ٹھنڈی چائے پی گیا تو میرا گلا خراب ہو جائے گا, یہ میرے گلے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ سوچا, بچے اپنے کاموں میں لگے تو انہوں نے وہ چائے کا کپ زمین پر گرا دیا. وہ چائے کا کپ جس میں سے ایک گھونٹ بھرا تھا وہ زمین پر گرا دیا. ادھر سے وہ چائے کا کپ زمین پر گرا, بچے آئے پی لی جی پی لی, بس ٹھیک ہے جی اللہ حافظ خدا حافظ گئے. 10 محرم سارا دن مجلس سے پڑھتے رہے, شام کو گھر لوٹ کر گئے. گھر لوٹے, بستر پر لیٹے, آنکھ لگی, رسول کی بیٹی خواب میں تشریف لائی, بیوی خواب میں تشریف لائی. ہے بندے خدا, آج سارا دن تو نے جو مجلسیں پڑھی ہیں ان مجلسوں میں سے اگر کوئی تیری مجلس قابل قبول ہے تو وہ وہی مجلس ہے جو تو نے بچوں میں پڑھی تھی. وہی مجلس جو تو نے بچوں میں پڑھی تھی. لیکن تو نے ایک بڑا ظلم کیا, توجہ کیجئے گا, تو نے ایک بڑا ظلم کیا. بی بی کیا ظلم؟ کیا میں نے کوئی روایت غلط پڑھ دی؟ کیا کوئی واقعہ, کوئی حدیث, کوئی قرآن کی آیت, کیا میں نے کچھ غلط پڑھا؟ بی بی نے کہا نا, کوئی آیت غلط نہیں تھی, کوئی روایت غلط نہیں تھی, کوئی واقعہ غلط نہیں تھا. ہاتھ جوڑ دیے. بی بی پھر غلطی کہاں ہوئی؟ کہا وہ جو تو نے نیاز زمین پر گرا دی تھی. میں کیوں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں؟ ابھی پورا مہینہ آپ کے سامنے ہے, یہ ماہ محرم الحرام کا پورا مہینہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. یقیناً آپ عزاداری مظلوم کربلا میں کئی مقامات پر جائیں گے اور عزاداری کریں گے, اور کئی مقامات پر آپ کے لیے لنگر و نیاز کا اہتمام ہوگا, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس قدر ہمارے ہاں بے احترامی ہوتی ہے نیاز کی. کیوں بی بی نے کہا یہ جو تو نے نیاز زمین پر گرا دی یہ تو نے سب سے بڑا ظلم کیا؟ اس نے کہا بی بی وہ چائے ٹھنڈی تھی, وہ چائے ٹھنڈی تھی, میرے گلے کے لیے نقصان دہ تھی. بی بی نے کہا سن, جہاں بھی میرے حسین کی عزاداری بپا ہوتی ہے اور وہاں پر لنگر و نیاز کا اہتمام ہوتا ہے, وہ لنگر و نیاز کوئی اور نہیں, میں زہرا اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی ہوں. وہ نیاز میں اپنے ہاتھوں سے تیار کرتا ہوں. آپ ذرا سوچئے, تھوڑا سا اپنے دل و دماغ, دوست احباب بزرگان, ذرا سوچئے
کہ ہم جہاں جاتے ہیں لنگر و نیاز کرتے ہیں، چونکہ ہم ہر جگہ جاتے ہیں، مختلف مقامات پر جاتے ہیں، باخدا میں نے لوگوں کو یہ نیاز کی چائے نالیوں میں گراتے ہوئے بھی دیکھا۔ یہ کیسی محبت ہے زہرا سے؟ کیا یہ محبت جناب سیدہ ہے؟ نا زیادہ کوشش کرو، یہ وہ ایام ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو ہی محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے، ملائکہ وہ حسین کا خون آلود کرتا عرش پر لہرا دیتے ہیں۔ وہی کرتا حسین کا روز عاشور، جس پر کہیں نیزوں کے زخم، کہیں تلواروں کے زخم، جب خیموں سے نکلے تو اس کرتے کا رنگ کچھ اور تھا۔ آج جب ملائکہ اسے لہراتے ہیں تو اس کرتے کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جو ہی وہ کرتا عرش پر لہرایا جاتا ہے تو پھر ہم اور ہمارے محبین، ہمارے چاہنے والے بصیرت کی نگاہ سے اس کرتے کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کا یہاں آنا یہ آپ کا نہیں، یہ آپ کو وقت کے امام کا اجازت نامہ ہے۔ یہ وقت کے امام نے چاہا تو آپ اس مجلس اعظم میں تشریف لائیں، یا جہاں بھی آپ تشریف لے جاتے ہیں مجلس میں، اپنا ارادہ نہیں ہوتا۔ ہمیں رسول کی بیٹی، ہمیں علی کی بیٹی اجازت نامہ دیتی ہے، ہم وہ اجازت نامہ لے کر اس محفل میں آتے ہیں، اس مجلس میں آتے ہیں، جہاں عزاداری ہوتی ہے وہاں ہم جاتے ہیں۔ اور حسین صرف مسلمانوں یا شیعوں کے امام کا نام نہیں ہے۔ بس آخری بات ہے، اس کے بعد چند جملے مصیبت کے۔ باخدا کل سے اپنے موضوع پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ آج یہ پہلی مجلس ہے، اسے پیغام میں قبول کیجیے۔ حسین صرف شیعوں کا امام نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، بلکہ ہم خوش نصیب ہیں کہ حسین کو ہمارے ذمہ لگا دیا گیا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ لوگوں نے جب بھی حسین کا نام آتا ہے تو ساتھ لفظ شیعہ جوڑ دیا جاتا ہے، ورنہ یقین مانیے حسین جتنا شیعوں کا ہے اتنا ہی اہل سنت کا بھی ہے۔ حسین ہر مذہب کا ہے، ہر مکتبہ فکر کا ہے۔ حسین کے لیے مذہب کی قید نہیں ہے، حسین کے لیے دین کی قید نہیں ہے۔ یاد رکھیے گرو نانک سکھ مذہب کا ایک بہت بڑا نام ہے، سکھ مذہب کا بہت بڑا نام ہے۔ ان کا جیسے ہم مرید کہتے ہیں، ان کے ہاں چیلے ہوتے ہیں۔ وہ پہنچا ان کی بارگاہ، سلام کیا، علیہ السلام، جو کچھ بھی وہ ان کا سلام دعا کا طریقہ تھا وہ کیا، بیٹھ گیا، کہا گرو جی میں ان دنوں بالکل فارغ ہوں، کوئی کام نہیں، مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ کہا اچھا، کہا یہ بتا کہ یہ کون سے دن چل رہے ہیں؟ تو جو بھی دن چل رہے ہوں گے اس نے بتا دیا۔ کہا ہمارے ہاں تو یہ ہے، لیکن مسلمانوں کے ہاں کون سے دن چل رہے ہیں؟ کہا گرو جی مسلمانوں کے ہاں ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے۔ توجہ کیجیے، کون سا مہینہ؟ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے۔ کہا اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محرم قریب ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سکھ، مسلمان نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ محرم قریب ہے۔ کہا جا ان دنوں میں جا کے کام نہ ڈھونڈ، ان دنوں میں جا کر حسین کی عزاداری کا اہتمام کر، جاؤ جا کر حسین کی عزاداری کا اہتمام کرو۔ تو وہی سوال جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہے، اس نے بھی وہی جواب دیا۔ کہا وہ تو مسلمانوں میں سے بھی پھر شیعوں کا امام ہے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں جاؤں اور جا کر حسین کی عزاداری کو پا کروں۔ کہا ہاں میں کہہ رہا ہوں۔ کہا یہ کس طرح؟ وہ تو شیعوں کا امام ہے، شیعوں کا امام ہے۔ کہا میں تمہارا گرو ہوں، میری بات ماننا تم پر واجب ہے۔ میں گرو ہوں، میری بات ہر حال میں تم پر ماننا واجب ہے۔ جاؤ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، جا کے
کہا نا 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 نا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہن سے شادی؟ کہا جاؤ جا کر اپنی بہن سے شادی کرو۔ کہا نا گرو جی یہ نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں جا کے اپنی بہن سے شادی کروں۔ کہا سن، اسی ضمیر کا نام حسین ابن علی۔ ضمیر کا نام حسین ابن علی ہے۔ جب بندہ گھر میں داخل ہو اور اسے پتا ہو یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری زوجہ ہے، یہ میری بیٹی ہے، جس انسان کو ان رشتوں کی تمیز ہو، ایسے باضمیر انسان کے محسن کا نام حسین ابن علی ہے۔ یہ پہچان حسین ابن علی نے دی، ورنہ آج یہ رشتے کہاں کہاں پامال ہو جاتے ہیں۔ ان رشتوں کو بچانے کے لیے علی کی بیٹی نے گھر سے باہر قدم رکھا۔ ان رشتوں کو بچانے کے لیے حسین اپنی سکینہ کو لے کر گھر سے چل پڑے۔ چند جملے بس مصیبت کیا کروں گا اور آپ کی زحمت کا معاف۔ یہ جو چاند دیکھا نا گزشتہ رات آپ نے دیکھ لیا۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا حسین کے اس دنیا میں آنے کے بعد یہ چاند زہرا بھی تو دیکھتی ہوگی؟ جب حسین دنیا میں آئے تو رسول نے گریہ کیا، رسول رونے لگ پڑے۔ سیدہ نے کہا بابا حسین دنیا میں آئے، بابا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا زہرا مجھے کوئی وقت یاد آ رہا ہے۔ بابا کون سا وقت؟ کہا وہ وقت کہ جب صحرا میں بے یار و مددگار تیرا یہ بیٹا مارا جائے گا۔ یہ جملہ سننا تھا، رسول کی بیٹی نے رونا شروع کیا، گریہ کیا۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، جس ماں کو پتہ چل جائے کہ میرا بیٹا محرم میں مارا جائے گا، اگر محرم کا چاند دیکھتی ہوگی تو اس ماں کی حالت کیا ہوتی ہوگی؟ پھر زہرا تو زہرا، یہ چاند زینب بھی تو دیکھتی ہوگی، یہ چاند ام لیلا بھی دیکھتی ہوگی، یہ چاند جناب رباب بھی دیکھتی ہوگی۔ کس طرح سے یہ ماں یہ چاند برداشت کرتی ہوں گی؟ کیسے دیکھتی ہوں گی اس چاند کو؟ خدا کی قسم، لوگ دنیا میں آنے کے بعد، ظلم ہونے کے بعد مظلوم ہوتے ہیں۔ انسان دنیا میں آتا ہے، اس پر ظلم ہوتا ہے، پھر لوگ اسے مظلوم کہتے ہیں۔ حسین وہ ہے جو ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا تو مظلوم تھا، دنیا میں آنے سے پہلے مظلوم تھا۔ ام ایمن کہتی ہے فجر کا وقت تھا اور رسول کی بیٹی مصلی پر تھی، اچانک بیوی نے گریہ کرنا شروع کیا۔ میں بیوی کے پاس پہنچی، میں نے بیوی سے جملہ کہا بی بی گریہ کا سبب؟ کہا ام ایمن یہ میرے شکم میں جو میرا بچہ ہے یہ میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ بی بی کیا گفتگو کرتا ہے؟ کہا آج اس نے میرے ساتھ گفتگو کی، میرے ساتھ بات کی۔ کہا السلام علیکہ یا اماں، اے اماں آپ کو میرا سلام ہو۔ پھر اگلا جملہ کیا کہا اماں انا ولد کا عطشان، اماں میں تیرا وہ بیٹا ہوں جو پیاسا مارا جاؤں گا۔ کہا فجر کا وقت گزرا، بس مجھے دو جملے کہنے، فجر کا وقت گزرا، ظہر کا وقت آیا، پھر بیوی نے گریہ کرنا شروع کیا۔ ام ایمن کہتی ہے میں پھر چلتی ہوئی بیوی کے پاس آئی، میں نے پھر بیوی سے آ کر کہا بی بی
क्या सबब है? कहा फिर मेरे बच्चे ने मेरे साथ बात की। बीबी इस मर्तबा क्या कहा? कहा अस्सलाम अलैके या उम्मा हो, ए अम्मा आप पर मेरा सलाम हो। अना वलद का उरियान, अम्मा मैं तेरा वो बेटा हूँ कि मैदान करबला में जिसका कफन लूट लिया जाएगा। जब मगरिब का वक्त हुआ फिर बीबी ने गिरिया शुरू किया। उम्मे ऐमन आई बीबी के पास, पूछा बीबी क्यों गिरिया कर रही हो? फरमाया मेरा बच्चा मेरे साथ गुफ्तगू करता है। क्या कहा? कहा अस्सलाम अलैके या उम्मा हो, ए माँ आप पर मेरा सलाम हो। अम्मा मैं आपका वो बेटा हूँ कि करबला में मेरा लाशा पड़ा होगा, वो फौजे अश्किया के घोड़े वो मेरे लाशे को रौंदते हुए चले जाएंगे। हाँ ज़ादारो बस एक जुमला। 4 साल की थी जनाब ज़ैनब, 4 साल की थी। फजर की नमाज में बीबी की आंख खुली, एक ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? दौड़ती हुई माँ ज़हरा के पास पहुंची, माँ को गले से लगाया, कहा अम्मा मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। बस आखिरी जुमला, अम्मा मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। बेटा कैसा ख्वाब देखा? कहा अम्मा मैंने देखा एक सहरा है। अम्मा जिस सहरा में अचानक से मैं ज़ैनब तन्हा रह गई। अम्मा देखते देखते उस सहरा में अचानक से आंधियां चलना शुरू हुई। अम्मा मैंने दूर देखा, मुझे एक दरख्त नजर आया। अम्मा मैं उस दरख्त के साए में चली गई। अम्मा आंधी इतनी तेज हुई, अम्मा वो दरख्त गिर गया, मैं किसी और दरख्त के साए में चली गई। अम्मा वो भी गिर गया, मैं किसी और दरख्त के साए में चली गई। ये जुमले सुनना थे कि ज़हरा की आंखों में आंसू आने लग पड़े। कहा बेटा अभी चंद लम्हों के बाद तुम्हारे नाना घर आएंगे, अपना ख्वाब अपने नाना को बताना। ये जुमला कहना था कि रसूल फजर की नमाज से फारिग होकर सीधे ज़हरा के दरवाजे पर पहुंचे। बिल्कुल बात किया। 4 साल की ज़ैनब ने दरवाजा खोला। चूँ ही दरवाजा खोला रसूल ने ज़ैनब को उठाया, सीने से लगाया, अपने जानू पर बिठाया। कहा बेटा फजर का वक्त है, वो तू दरवाजे पर क्यों आई? कहा नाना आज ज़ैनब ने एक अजीब ख्वाब देखा है। वो ज़ैनब बेटा कैसा ख्वाब देखा है? कहा नाना कोई सहरा था वो जिसमें आपकी ज़ैनब तन्हा रह गई। ये जुमला सुनाना था कि रसूल की आंखों से आंसू आना शुरू हुए। कहा नाना अचानक से आंधी इतनी तेज हुई, मैंने देखा कि दूर एक दरख्त है। नाना मैं उसके साए में चली गई। नाना आंधी तेज हुई, वो दरख्त गिर गया, मैं किसी और दरख्त के साए में चली गई। मैं तीसरे दरख्त के साए में गई। नाना मैं चौथे दरख्त के साए में गई। मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ। ये जुमले कहने थे कि रसूल ने गिरिया करना शुरू किया। कहा ज़ैनब बेटा वो जो तूने सहरा देखा है वो कोई आम सहरा नहीं होगा, वो करबला का मैदान होगा। वो जो तूफान चलेगा वो शाम गरीबा आएगी। और ज़ैनब वो जो तूने पहला दरख्त देखा वो तेरा भैया हुसैन होगा, वो फौज तेरे हुसैन को मार देगी। और वो जो दूसरा दरख्त था वो तेरा भाई अब्बास था, फौज तेरे अब्बास को मार देगी। वो फौज तेरे अकबर को मार देगी, वो तेरे कासिम को मार देगी। ये जुमले सुनना थे कि अचानक से रसूल ने कहा मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ। रसूल ने कहा ज़ैनब ख्वाब यहाँ पर खत्म हुआ, जब बात आगे बढ़ी। कहा नाना मुझे शर्म आती है ये जुमला बताते हुए कि नाना जब सारे दरख्त गिर गए, नाना आंधी इतनी तेज चली तेरी ज़ैनब के सर से चादर उतर गई। रसूल ने कहा ज़ैनब वो कोई आम वक्त नहीं होगा, वो शाम गरीबा होगी जब नेज़ों से तेरे सरों से चादर। अब आपके सामने ज़ाकिर अल-बैर इमरान अब्बास नौतक और उनके फ़ौरन बाद ज़ाकिर अल-बैर हसन रज़ा चौहान अफनूरपुर थल खिताब फरमाएंगे। बावाज़े बुलंद सलवान।